بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 6 جون ہے سال 2022۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو بدنام کرنے کے لیے آڈیو لیک کا بڑا ڈراپ سین ہوا ہے۔ ملک ریاض نے مریم ٹولے کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ جیو سما اور بعض ٹی وی چینلز اور بے شرم اینکروں کے خلاف بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بھارتی بی جے پی کے ایک ترجمان نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ تحریک لبیک کی خاموشی، اس پر بڑے لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ بی جے پی، آپ کو علم ہے، یہ جس طریقے سے ایک انتہا پسند، متشدد، دہشت گرد قسم کی جماعت ہے، اور آلریڈی عمران خان نے پوری دنیا کے اندر جو اسلامو فوبیا کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دی یو این کی سیکیورٹی اسمبلی کے اندر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو سیکیورٹی کونسل ہے وہاں پر گفتگو کی۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی جہاں بھی فورم میسر آیا وہاں پر اسلامو فوبیا کے مسائل کو بڑا اجاگر کیا کہ مسلمانوں سے جو نفرت کی جا رہی ہے، خاص طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل گستاخی کی جاتی ہے، یہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے، اور یہ آواز اٹھاتے رہے۔ آج بھی انہوں نے بھرپور مذمت کی، امپورٹڈ وزیر اعظم نے مذمت کی، اور اس وقت عرب دنیا کے اندر آج پہلی مرتبہ ایک زبردست سرپرائز ملا ہے اور انڈیا کی مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم چلی ہے۔ مفتی اعظم جو مختلف جگہوں کے ہیں انہوں نے بڑے اعلانات کیے ہیں، عوام سوشل میڈیا پر بائیکاٹ انڈیا کی مہم چلا رہے ہیں، اور اس وقت بھارتی حکومت وہ عرب ممالک کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہوتی ہے، یا جس طریقے سے بی جے پی کے اس ترجمان نے ایک گھٹیا اور غلیظ قسم کی زبان درازی کی ہے، یقینی طور پر یہ ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان، جو ہمیشہ اس طرح کی ایشوز پر سیاست کرتی تھی، فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا گیا، عمران خان کی حکومت کے خلاف باقاعدہ دھرنا دیا گیا، اور آپ کو علم ہے جس طرح کے پورا جو ہے وہاں پر روڈز کا مسئلہ بنا اور شہادتیں بھی ہوئی۔ اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کس طریقے سے ان کا کوئی معاہدہ طے پایا ہے۔ پرامن احتجاج تو اب پوری دنیا کر رہی ہے، عرب ممالک کے لوگوں پر، حالانکہ وہاں پر احتجاج کی پابندی ہوتی ہے، اس کے باوجود بحرین، یو اے ای، سعودی عربیہ اور دیگر کویت اور مصر اور دیگر ممالک کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں۔ تحریک لبیک کیوں خاموش ہے؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ موجود ہے؟ نہیں ہے؟ مجھے علم ہے کہ شاید یہاں پر بھی بہت سارے دوست جو سنیں اور وہ گالیاں نکالیں، چونکہ میں نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے گالی کاپی کی ہوتی ہے اور جسٹ پیسٹ کرنا ہے اور پھینک دینی ہے، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے اس وقت، چونکہ یہ سوال پورے پاکستان کے اندر اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کہاں ہو؟ آپ کی ابھی مذمت نہیں آئی، آپ کا کوئی ٹرینڈ نہیں آیا، آپ اس طریقے سے جو عمران خان کی حکومت تھی تو آپ چیزیں اور طریقے سے چلا رہے تھے، اور اب کیا آپ انڈیا کے سفیر کے نکالنے کی ڈیمانڈ کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے، اور آپ کا کوئی خفیہ جو مفاہمت ہوئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی کے اعلی کار بن چکے ہیں؟ متشدد کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن پرامن احتجاج اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے پر خاموشی، یہ بہت بڑی معنی خیز ہے، اور یہ عوام کا سوال تھا اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف بڑی ایک عجیب مہم شروع ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ایک آڈیو لیک آتی ہے، کبھی ایک آڈیو اور پھر ویڈیو کے لیک کی بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں۔ بنی گالہ آج پہنچ چکے ہیں، کور کمیٹی کا اجلاس ہو چکا ہے، اور صبح آج مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک ایسی آڈیو پھیلائی گئی جس کے اندر مبینہ طور پر ملک ریاض اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے، لیکن بغیر تحقیقات کے کسی صحافی نے، کسی ٹی وی چینل نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بھئی ہم 100% شور ہیں کہ یہ ویڈیو اصلی ہے، لیکن عمران خان کے خلاف ایک کمپین کا حصہ بنانے کے لیے جیو، سما، ڈان، تقریباً تمام ٹی وی چینلز نے ARY کے علاوہ اس کو چلایا ہے،
جس طریقے سے یہ خبر آئی ہے۔ اب یہاں پر جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ غریدہ فاروقی ہیں اور شہباز شریف کی بڑی فین ہے، آپ کو علم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بی بی کو 3 کیرات کی نہیں 5 کیرات کی ہیرے کی انگوٹھی چاہیے، مطالبہ ہے مجھے ہیرا منگوا کر دو، انگوٹھی خود بنوا لوں گی، جو پیسے بنیں گے وہ آپ ادا کریں گے۔ فرح کہہ رہی ہے ملاقات ہے، کام ہو جائے گا، تالے کھل جائیں گے، لیٹر مل جائے گا، عمران خود ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اس آڈیو میں بی بی کون ہے؟ اب یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی فاحشہ خاتون کا ذکر کیا جائے، میں بات نہیں کرنا چاہتا، فاحشہ خاتون کا کوئی فحش قسم کی بات کی جائے، اور وہ جیسے پہلے اس وقت آپ کو علم ہے محمد زبیر کا جو معاملہ بنا تھا اور غریدہ کے ساتھ ملتا جلتا ایک لباس تھا، اور کہا جائے کہ یہ کون ہے، اور پھر جب ان کو کہا جائے تو یہ کہتے ہیں ہمیں حجاب میں لپٹی ہوئی طوائف کہا جاتا ہے، ہمیں یہ گالیاں دی جاتی ہیں، خاتون کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا وہ خواتین جو صحافی ہیں، جو مختلف جگہوں پر ہیں، ان کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ کیا ان کو بے شرمی کی اجازت ہے کہ وہ جو چاہیں جس کی چاہیں عزت اچھالیں؟ تو اب یہ خاتون جو ہے اس نے ٹویٹ کیا، یہ سوال اٹھا رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس پر بات ہوتی کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا جعلی ہے۔ پھر میں نے اس پوری آج تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ آپس کے اندر باپ اور بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ فرمائشی گفتگو بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی آپس میں ایسی بات کرو سکرپٹ کے مطابق تاکہ عمران خان کو بدنام کیا جا سکے۔ تو آپس کے اندر نہ تو آپ کوئی فرح کی ریکارڈنگ لے کر آئے ہیں اور نہ ہی آپ بشرا بی بی اور عمران خان کا کوئی لنک جو ہے وہ آڈیو لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بدنام کرنے کے طریقے ہیں۔ لیکن مریم نواز نے ابھی چند دن پہلے کہا ہے کہ میں میڈیا کو مینج کرتی ہوں، اس طریقے سے کروں گی، اور یہ ان کو ہڈی ڈالنی ہے۔ اس پر کسی ایک بے شرم صحافی نے بھی بات نہیں کی۔ یہ انٹلیکچوئل کرپٹ ٹولہ ہے، اور آگے حامد میر نے بھی سوال اٹھایا ہے، اور سلیم صافی، یہ تو میں سمجھتا ہوں صحافت کو چھوڑ کر انتہائی بے شرمی کے لیول پر چلے گئے۔ اب یہ کہتا ہے میری معلومات کے مطابق یہ 2018 کی ویڈیو ہے جب عمران خان نئے اقتدار میں آئے ہیں۔ اب یہ ان کی معلومات ہے۔ یہاں پر ملک ریاض جو ہے اس نے آج پورا معاملہ جو ہے وہ کھل کر بیان کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ تمام چینل، یہ بے شرم اینکر جو بغیر تحقیق کے صرف ان کا مقصد عمران خان اور بشرا بی بی کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اگر تو کسی نے کرپشن کی ہے، وہ عمران خان ہو، زرداری ہو، نواز شریف ہو، کوئی دوسرا ہو، تو ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم ہمیشہ اس بات کے حامی رہے ہیں۔ لیکن زرداریوں کی تعریفیں، شریفوں کی تعریفیں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی ملزمان، منی لانڈرنگ جو اس وقت ملزم نہیں، ایک بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ان کو مسیحا بنائیں اور عمران خان کو بدنام کرے، یہ انتہائی غنونی قسم کی حرکت ہے۔ اب ملک ریاض جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجیز کے ساتھ جعلی آڈیو گفتگو کو گھڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر مجھ سے منسلک آڈیو ٹیکنالوجی کی پیداوار ہے۔ میں کسی پارٹی کی سیاسی مہم میں شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میری آواز کو سیاسی اسکور طے کرنے کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جو افسوسناک ہے۔ میں اپنے اوپر ہونے والی ان مسلسل حملوں سے بالکل نفرت کرتا ہوں، جن میں اب میرا خاندان بھی شامل ہے۔ میں اس معاملے کو قانونی طور پر آگے بڑھاؤں گا۔ اس سازش کو بے ناکام کرنے کے لیے قانونی فورم استعمال کروں گا۔ جو کوئی بھی جعلی مواد پھیلانے میں موجد اور سہولت کار پایا گیا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو اب ملک ریاض نے ایک تو بتایا ہے کہ یہ جعلی آڈیو ہے، میرا اور میری بیٹی کی کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی۔ دوسرا اس نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے صحافت کے اندر گھٹیا حرکات قائم کی ہیں، مریم ٹولہ جو مسلسل اس طرح کی آڈیوز مارکیٹ میں لا رہا ہے، ان کے خلاف میں قانونی کارروائی کروں گا۔ مجھے اور میرے خاندان کو مسلسل بدنام کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عمران خان ویسے تو اس طرح کی باتوں پر، گھٹیا حرکات پر وہ رد عمل دیتے ہی نہیں ہے، ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا۔ لیکن ملک ریاض نے آج اس پورے بیانیے کی جئی تئی کر دی ہے۔ اب اتنا جھوٹ، اتنی بے شرمی، اور یہ بڑے اینکر جو ہے، کیا یہ معافی مانگیں گے قوم سے؟ کیا وہ آئندہ یہ طے کریں گے کہ ہم اس طرح کی مریم کا ٹول بن کر، ابھی میں نے نام چند رہی ہے آپ کو، طبقہ ملامتیہ جو پورا ہے، انہوں نے آج کمپین کی، اور کئی ٹی وی چینل جو ہے انہوں نے تو اس پر پروگرام کیے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کیا پکڑنا نہیں چاہیے
کہ آپ یہ صحافت کر رہے ہیں یا یہاں پر مریم اور زرداری کے نوکر بن کر صحافت کو داغدار کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ضرور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے سامنے رکھیے گا۔ ملک ریاض نے کارروائی کا اعلان کیا ہے اور مریم ٹولے کا پورا بیانیہ آج اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔